بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں عبد المنان سیف اللہ. اپنے تمام دیکھنے سننے اور جاننے والوں کو محبتوں بھرا پیار بھرا سلام قبول ہو. آج 24 اکتوبر کا دن ہے، یعنی کہ آج سے 77 سال پہلے آزاد کشمیر میں ایک عبوری گورنمنٹ کا قیام کیا گیا تھا، جس کا مقصد ڈوگرا سامراج سے آزادی حاصل کر کے کشمیریوں کو ان کی حقیقی آزادی دلوانا تھا. آج بھی اس وقت موجود ہوں وادی لیپا میں. آزاد کشمیر بھر کی طرح یہاں پر بھی یوم تاسیس پورے جوش و خروش جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے. مختلف جگہوں پر مختلف علاقوں میں چھوٹی بڑی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے. لوگوں نے جلوس یہاں پہ نکالے ہیں، ہاتھوں میں جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے، سلوگن اٹھائے ہوئے تھے جن پر آزادی کے نعرے درج تھے، اور اس کے علاوہ فلک شگاف نعرے بھی یہاں پر لگائے جا رہے تھے. آزادی کے حوالے سے، پاکستان کے ساتھ الحاق کے حوالے سے یہاں پر نعرہ بازی بھی کی جا رہی تھی. میں اس وقت چونکہ وادی لیپا کی مرکزی تقریب بوائز ڈگری کالج لیپا میں ہوں، اور ذرا چلتے ہیں کچھ دیگر انٹلیکچوئل سے بات کرتے ہیں، وہ 24 اکتوبر یوم تاسیس کے سلسلہ میں کیا کہتے ہیں. آئیے ہمارے ساتھ. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسسٹنٹ کمشنر لیپا. ان سے گفتگو کرتے ہیں یوم تاسیس کے سلسلہ میں یہ کیا کہتے ہیں، ذرا ان سے بھی جانتے ہیں. سب سے پہلے تو ویلکم جی. بہت شکریہ منان بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منان بھائی، یہ 24 اکتوبر ہر سال ہم مناتے ہیں. یہ 24 اکتوبر 1947 کی ہمیں یاد دلاتی ہے، اور اس دن کشمیر کے اندر ڈوگرا رجیم کے خلاف جب انگریز یہاں پہ قابض تھے، اس وقت سے بھی بغاوت جاری تھی، چونکہ ڈوگرا رجیم کی مسلم کش مظالم اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز جاری تھی. اس وجہ سے جو ہی پاکستان آزاد ہوا تو کشمیر کے مسلمانوں کو بھی ایک طاقت ملی، اور اس کے بدلے میں وہاں پہ ایک تحریک سٹارٹ ہوئی جس کو مختلف ناموں سے تاریخ پڑھا جا رہا ہے. غدر بھی اس کو ایک نام دیا گیا ہے. اور یہاں پہ ایک عارضی گورنمنٹ قائم کی تھی مسلمانوں نے، اور جو علاقہ ہم نے آزاد کرایا تھا اس وقت گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر، یہ ایک بیس کیمپ تھا. اس بیس کیمپ کے تھرو ہم نے کشمیر کی آزادی کے لیے ورک کرنا تھا. لیکن اس کے فوراً بعد انڈین گورنمنٹ جو تھی وہ UN میں چلی گئی، اور وہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ استصواب رائے کرائیں گے، لیکن وہ آج تک نہیں ہو سکا. 77 ایئرز ہو چکے، اور ہم اس پروگرام کو، اس دن کو منانے کے حوالے سے یہی اقوام عالم اور خصوصاً ہندوستان کے رہنے والے شہریوں کو یہ یاد کرانا چاہتے ہیں کہ یہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو تو پورا کریں. استصواب رائے تو کرائیں. استصواب رائے آج تک نہیں ہو سکا. جو مسلمانوں نے اپنا ڈیسیژن دینا تھا تکمیل پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے ساتھ شامل ہونا تھا، وہ آج تک تقسیم کشمیر تقسیم ہندوستان کا ایجنڈے کا ایک نامکمل جز موجود ہے آج تک. اچھا اسسٹنٹ کمشنر صاحب، یہ بتائیے کہ ان 77 سالوں میں لاکھوں نوجوان شہید ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں خواتین بیوہ ہو گئیں، آبرو ریزی ہو گئی، بچوں کو پائلٹ گنز ماری گئیں، ان کی آنکھوں کی بینائی چھین لی گئی، اور جو یہ آزاد حکومت ہے جو دراصل تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ تھا، کیا وہ اپنی تمام وہ ذمہ داریاں پوری کر پا رہی ہے، یا وہ اس طرف جا رہے ہیں کہ اتنے سال گزر گئے یہاں پر تحریک آزادی کشمیر کے لیے جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا کیا وہ ہم کر پا رہے ہیں؟ منان بھائی، ہماری گورنمنٹ جو بھی ہو انشاءاللہ پوری یہی کوشش کرتی ہے. اس کا جو ٹاپ پرائرٹی ہے وہ تو یہی ہے کشمیر کی آزادی. تو اس کے علاوہ جو انڈین آرمی نے کشمیر کے اندر جو مظالم کر رہی ہے، اس وجہ سے بھی وہاں سے بھی بہت سارے ہمارے کشمیری وہاں سے ہجرت کر کے آزاد علاقہ میں مسلسل آباد ہو رہے ہیں. ہماری آبادی بھی بہت زیادہ، زمین بہت کم اور آبادی بہت زیادہ ہے، کہ یہ ایشو بھی ہمارے ساتھ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کوئی بھی ہماری سیاسی جماعت کشمیر کی اس حوالے سے اپنے جو وہ عہد ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹی. پھر اسی طرح ہمارے جو کشمیری ابراڈ ہیں یورپین کنٹریز میں، جو ڈائسپورا ہے ہمارا، وہ بھی آپ مختلف چینلز پہ اخبارات میں دیکھتے ہوں گے، وہ بھی ورک کر رہے ہیں. یعنی کشمیر تو ہمارے لیے ایک دھرتی ماں والی حیثیت، اور اس کو ہم بھول نہیں سکتے، اور کیا قیامت نہیں بھولیں گے. اور انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا اور جدوجہد جاری رہے گی. اچھا آخری جملہ، ایک جملہ آپ جو مقبوضہ کشمیر کے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ان کے لیے کیا کہیں گے؟ ہم کشمیری ہیں، کشمیر ہمارا ہے، اور ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا. بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر لیپا. چلتے ہیں ذرا کچھ اور لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں گفتگو. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں آزاد کشمیر سیاست کا ایک بڑا نام شوکت جاوید میر صاحب. ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اور جو آزاد حکومت کا 77واں یوم تاسیس منایا جا رہا ہے
ذرا ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیے کہ دراصل یوم تاسیس ہے کیا، اس کا مقصد کیا تھا، اغراض و مقاصد کیا تھے؟ دیکھیں جی، ریاستوں میں اور اداروں میں تاسیس کا مطلب ہوتا ہے جس دن اس کا قیام عمل میں لایا گیا اور جس دن اس کا ایک سٹرکچر، ایک سیٹ اپ قائم کیا گیا. تو یہ 24 اکتوبر 1947 کو آزاد کشمیر حکومت کا یوم تاسیس ہے. یہ اس کو عارضی طور پر اس کا ایک سیٹ اپ قائم کیا گیا تھا جس کو عبوری حکومت کہتے ہیں، اور اسی لیے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی ہے. اور ہمیں ایکٹ 70 ایکٹ 74 کے بعد اب انٹرم کانسٹیٹیوشن موجود ہے. جب ہمارا آئین بن جائے گا تو پھر وہ پاکستان کی طرح ایک آئین ہوگا. آج ہم یوم تاسیس کے موقع پر اپنے ان اسلاف کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے قربانیاں پیش کر کے آنے والی نسلوں پر اپنا آج قربان کیا، اور قوم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے بھارت کے سامنے سینہ سپر ہو کر مردانہ وار مقابلہ کیا اور ان کے کبھی پایا استقلال میں لغزش نہیں آئی. انہوں نے نظریہ استحکام پاکستان کے ساتھ شروع دن سے جو عقیدت، پیار، محبت کا اظہار کیا وہ قرۂ ارض میں اپنی مثال آپ کے طور پر ہے. آج ہم اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ مقبوضہ جموں و کشمیر بھارت کے پنجۂ استبداد سے آزاد ہوگا اور وہ دنیا میں آزادی پسند قوموں کی طرح دنیا کے نقشے پر آزادی حاصل کر کے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرے. اچھا میر صاحب یہ بتائیے کہ جب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ تحریک آزادی کشمیر کے لیے قربانیوں کی اگر بات کریں تو لاکھوں لوگوں نے اپنی قربانیاں دیں. اسی طرح جو نوجوان ہیں ان کو شہید کیا گیا، بچوں کو، بوڑھوں کو، خواتین کو ان کی املاک کا نقصان کیا گیا، بینائیاں چھینے کی. عوام تو اپنی طرف سے پوری قربانیاں دے رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آزاد حکومت کا بیس کیمپ کا جو لوگ ہیں، جو مقتدرہ ہے، جو اشرافیہ ہے، کیا ہم اس طرف جا رہے ہیں یا جو تحریک آزادی کشمیر جہاں پہنچنی چاہیے اس کو وہاں پر لے کر جا رہے ہیں؟ ہمیں تو اپنی نسل نو کو تاریخ کشمیر سے ہی علمیت نہیں دے سکے، اس سے ہی روشناس نہیں کروا سکے. آزاد کشمیر میں واحد خطہ ہے کہ جہاں ایک بڑا سیٹ اپ قائم ہے، حکومتیں قائم ہیں، سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، تمام ادارے موجود ہیں، لیکن آزاد کشمیر کے نصاب میں مطالعہ کشمیر شامل نہیں ہے. جب آپ اپنی تاریخ سے ہی واقف نہیں ہیں تو آدھار کتنے جگہ سے آپ مانگتے رہیں گے؟ لازم یہ ہے کہ ایک پالیسی میں تسلسل ہونا چاہیے. ہماری پالیسی میں کوئی تسلسل نہیں ہے. ہم نے لوگوں کو مروا دیا اور ہمارے جو اہداف تھے وہ ہم نے حاصل نہیں کیے، اس لیے کہ تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیمپ کو ہم نے اقتدار کا ریس کیمپ بنا دیا. صرف وزارت کشمیر کے ساتھ جا کر اقتدار کے لیے ساز باز ہوتا رہا اور جو تحریک آزادی کشمیر تھی اس کو ہم نے فراموش کر دیا. لیکن تاریخ کبھی بھی اپنے آپ کو فراموش نہیں کرتی، وہ نہ کسی کو بھولنے دیتی ہے. مقبوضہ جموں کشمیر کا وہ کشمیری جو 93 سالہ بشیر تھا، جب اس نے بھارتی فوج کے ساتھ مزاحمت کی تو 3 سالہ اس کے نواسے نے اس کی چھاتی پر بیٹھ کر پتھر اٹھا کر بھارتی فوج کو مارے. یہ دنیا کی تاریخ میں ایک منفرد مثال ہے. لوگ جیتے جی اور شیر خوار بچوں کو یہ مائیں گھٹی میں آزادی اور پاکستان سے عقیدت کا درس دیتی ہیں، لیکن ہمارے رہنماؤں پہ یہ سوال اٹھتا ہے نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. ہمیں راہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہ بری کا سوال. اچھا میر صاحب جاتے جاتے آخری سوال، چونکہ جو ہماری قانون ساز اسمبلی ہے اس کا بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ انہوں نے ایک روڈ میپ دینا تھا، ایسی قانون سازی کرنی تھی کہ تحریک آزادی کشمیر کو قریب سے قریب تر کیا جاتا، اس کے لیے آسانیاں پیدا کی جاتی. لیکن ہم دیکھتے ہیں جو ہمارا ایوان اقتدار ہے وہاں پہ جتنی بھی قانون سازی ہو رہی ہوتی ہے، دنیا بھر کی وہاں پہ قانون سازی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جو تحریک آزادی کشمیر کے سلسلہ میں وہاں پہ ہمیں مہینوں کے حساب سے، سالوں کے حساب سے آوازیں سننے کو نہیں ملتی. یہ جو ہمارے نمائندگان ہیں جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا مقصد تو تحریک آزادی کشمیر کے لیے کام کرنا تھا. گزارش یہ ہے کہ جب ایک اسمبلی 4 وزرائے اعظم کو تبدیل کرے، جب ایک اسمبلی کی کابینہ صبح ایک قائد ایوان کو دودھ کو دھلا ہوا شیر شاہ سوری سر سید احمد خان ثابت کرے اور رات کی تاریکی میں اسے چور مجرم ثابت کرے، تو ان کی ترجیحات کیا ہوں؟ اب بھی یہ اسمبلی میں تیسرا وزیر اعظم ہے اور چوتھے وزیر اعظم کی تیاری نہیں جا رہی ہے. تب تک آئینی ٹرنور بھی قریب پہنچتا جا رہا ہے اور انتخابات کا وقت بھی کوئی سال سوا سال رہ چکا ہے. جب ایوان اقتدار میں پہنچنے والے صرف
اپنے مال کماؤ میں اکثریت ان کی لگ جائے گی. تو یہ مجھے بتائیں, ابھی ایک وفد گیا ہے جو بیرون ملک دورے پہ, اس کے دورے سے کیا فائدہ ہوا؟ یا جو ہمارے وفد جاتے ہیں ہمیں باہر کوئی تسلیم ہی نہیں کرتا. یہ یاد رکھنے والی ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, اس کو ابھی پاکستان نے ہی تسلیم نہیں کیا. آپ کا پاکستان میں کچھ سفارت خانہ ہے تو دیکھیں نا, یہ پھر باتیں نکل جاتی ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کچھ باتوں کو تاریخ پہ چھوڑ دیں, لیکن یہ سوال اٹھیں گے, یہ نوجوان نسل آپ سے پوچھے گی, اور یہاں کئی شیخ عبداللہ ثابت ہوں گے, تاریخ کے شیخ عبداللہ بے شمار شامل ہوں گے. اس نے تو اپنا کر لیا, لہذا آج بھی وقت ہے کہ اپنے تسلسل کی طرف آ پائے. اور میں یہ تجویز دیتا ہوں کہ دونوں اطراف کی کشمیری قیادت, مسلمان کشمیری قیادت کی ایک انٹرا کشمیر کانفرنس ہونی چاہیے کہ جو مستقبل کا لائے عمل طے کرنے کے لیے بیٹھے, اور ان کی سفری دستاویزات پر بھارت نے پابندی عائد کی ہے. پاکستان میں حریت کانفرنس کو, کشمیری قیادت کو دنیا بھر میں جانے کی اجازت ہے, لیکن کشمیری قیادت کو, مقبوضہ کشمیری قیادت کو پاکستان میں جانے کی اجازت نہیں ہے. ضروری ہے کہ انٹرا کشمیر کانفرنس کا انعقاد کیا جائے. وہ ممالک, وہ باثر ممالک جن کے پاکستان اور بھارت دونوں سے مفاد وابستہ نہیں, ایسے لوگ میزبانی کریں. جن کی انسانی حقوق کے حوالے سے ریپوٹیشن بھی دنیا میں ٹھوک ہے, وہ اس کی میزبانی کریں, وہ اس کی ثالثی کریں. ثالثی کے بغیر مسئلہ کشمیر حل ہونے والا نہیں. 3 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. سیاچن تھر کریک, انڈس واٹر ٹیریٹری اور بغل ہار ڈیم, یہ تیسرے فریق کے بغیر کبھی بھی حل نہیں. اور پاکستان بھارت کے معاہدات کبھی بھی دو طرفہ مذاکرات کامیاب ہوئی نہیں. لہذا اس کے لیے وہ ممالک جن کا میں نے تذکرہ کیا اور کشمیری اصل فریق ہیں ان کو شامل کیا. اچھا, بات بہت لمبی ہوگی, آخری اور مختصر بات. جس طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کا جو حل ہے وہ صرف صواب رائے ہے کہ انہیں حق خدا ردیت دیا جائے تاکہ وہ اپنا خود استعمال کریں, لیکن بھارت نے 9 اگست کے بعد جو وہاں پہ جو ڈیموگرافک جو تبدیلیاں لائی ہیں, وہاں پہ جو ہندوؤں کی تعداد ہے اس کو بڑھایا جا رہا ہے. آج سے 5 سال کے بعد وہاں پہ ہندو زیادہ ہوگا جو بھارت کے ساتھ جو بھارت کے مختلف علاقوں سے وہاں پہ لا کر آباد کیا جا رہا ہے. پھر اگر صواب رائے ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا اور کیا فائدہ ہوگا کشمیر کو اور پاکستان کو؟ دیکھیں نا, وہ تو بھارت ہے, وہ آپ کا ازلی دشمن ہے. وہ آپ کے خلاف سازشیں نہ کرے, وہ آپ کو کرن والا پلیٹ میں سجا کر دے, ایسا تو نہیں ممکن ہے. آپ نے اپنی صف بندی کرنی ہے, اپنی مستقبل کا لائے عمل طے کرنا ہے. وہ بے شک جتنے مرضی ہے, دیکھیں نا 5 اگست 2019 کے بعد اس نے آرٹیکل 370 اور دفعہ 35 میں ترمیم کر کے اس وقت 40 لاکھ سے زائد غیر ریاستی لوگوں کو ڈومیسائل انہوں نے دے دیے. اس وقت بستی میں بنانے جا رہے ہیں. انہوں نے کشمیریوں کی ایک اکثریت کو اقلیت میں تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے, اور ہم گلگت بلتستان کو پاکستان کا صوبہ بنانے کی تجاویز پیش کر رہے ہیں. آپ اپنی دیکھیں نا, ہم پھر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. ہماری اپنا قومی تسلسل کدھر ہے, ہم کدھر کھڑے ہوئے؟ پہلے دوسرے کی طرف انگلی اٹھانے کے بجائے اپنی طرف جھانکنا چاہیے. لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اقوام متحدہ کے چارٹر منظور شدہ قراردادوں کے مطابق ہمیں مقبوضہ جموں کشمیر کی آزادی کا مطالبہ کرنا چاہیے. دنیا میں آپ کا کیس کیا ہے؟ عبد المنان صاحب, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ کا دنیا میں صرف کیس اقوام متحدہ کی وہ منظور شدہ قراردادیں. میں 13 اگست 1948 قرارداد کی بات کرتا ہوں, لیکن 5 جنوری 1949 کی قرارداد پہ سارے متفق ہیں. جو کشمیریوں کا جو زیادہ جس میں سیورنٹی ہے وہ 13 اگست 1948 کی قرارداد ہے. لہذا ہمیں مل بیٹھ کر پاکستان کی حکومت, اسٹیبلشمنٹ, آزاد کشمیر اور پاکستان کی مسلمان کشمیری قیادت اس کے مستقبل کے لیے اثر نو کشمیر پالیسی تشکیل. بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ شوکت جاویدنی صاحب, ان کے ساتھ ہم نے یوم تاسیس کے سلسلہ میں گفتگو کی, تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے گفتگو کی. آپ کو یہ سارا سلسلہ کیسا لگا؟ کچھ کہنا چاہیں, سننا چاہیں, کوئی اپنی رائے دینا چاہیں تو ہمارا کمنٹ باکس آپ کے لیے حاضر ہے. اپنا ارد گرد کے لوگوں کا, عزیز و اقارب کا ڈھیر سارا رکھیے گا خیال. دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.